العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے 46ویں تمرین ہے۔ یہ تمرین بھی جملہ فعلیہ کے تحت ہے۔ اس تمرین میں فاعل اس میں ظاہر ہو اور اس میں ضمیر ہو، اس کی مشق کرائی گئی ہے۔ جملوں میں جگہیں خالی بھی چھوڑی گئی ہے۔ ان جگہوں میں ہمیں مناسب فعل ماضی رکھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تغیمت، یہ باب تفاعل سے ہے، معنی ابر آلود ہونا یعنی بادل والا ہونا۔ دوسرا لفظ ہے عاصف، جمع اس کی عواصف آتی ہے، معنی ہے تیز ہوا۔ اس کے بعد لفظ ہے قلع، باب فتح سے ہے، یقلع قلعا، معنی اکھاڑنا۔ اس کے بعد لفظ ہے اطلق، باب افعال سے ہے، یطلق اطلاقا، معنی چلانا۔ اس کے بعد لفظ ہے مرکبۃ، اس کے معنی ہے گاڑی، اور گھوڑا گاڑی بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے المصلی، جمع اس کی مصلیات آتی ہے، معنی ہے عیدگاہ۔ اس کے بعد لفظ ہے الدقیق، جمع اس کی ادقۃ آتی ہے، اور دوسری جمع اس کی دقائق آتی ہے، اور بھی جمع اس کی آتی ہے، معنی ہے آٹا۔ اس کے بعد لفظ ہے الرغیف، جمع ارغفۃ، معنی ہے روٹی۔ اس کے بعد لفظ ہے مدۃ، جمع اس کی مدد، معنی وقت زمانہ۔ اس کے بعد لفظ ہے تعانق، یہ باب تفاعل سے ہے، معنی ہے گلے ملنا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے تغیمت السماء وامطرت مطرا کثیرا، آسمان ابر آلود ہوا اور خوب برسا۔ سرخ کلر میں جو نظر آ رہا ہے وہاں جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی، ہم اس میں امطرت لگائیں گے۔ ایک تو ہمیں فعل ماضی لگانا ہے، دوسرا یہ کہ وہ مناسب بھی ہو، تو یہاں اس کے مناسب امطرت تھا، اور ہم لگائیں گے واحد مؤنث کا صیغہ، اس لیے کہ اس کا جو مرجع ہے پیچھے السماء وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم یہاں فعل مؤنث لگائیں گے، اس لیے ہم بولیں گے امطرت مطرا کثیرا۔ دوسرا جملہ ہے ہبت ریح عاصف وقلعت الاشجار، تیز ہوا چلی اور اس نے درختوں کو اکھاڑ پھینکا۔ حبت نظر آ رہا ہے، وہاں جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی، ہم وہاں لگائیں گے حبت۔ فعل مؤنث لگائیں گے اس لیے کہ ریحن کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، اس لیے ہم وہاں فعل مؤنث لگائیں گے۔ تیسرا جملہ ہے اطلق خالد البندوقیۃ وصاد حمامۃ، خالد نے بندوق چلائی اور ایک کبوتری کا شکار کیا۔ صاد فعل جہاں نظر آ رہا ہے وہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی، وہ فعل ہم مذکر لگائیں گے اس لیے کہ اس کا مرجع خالدن ہے، جو اس میں ضمیر ہے صاد میں اس کا مرجع خالدن ہے، اور خالدن مذکر ہے اس لیے یہاں ہم فعل مذکر لائیں گے۔ چوتھا جملہ ہے اقترا حامد و محمود مرکبۃ ورکبا علیہا،
حامد اور محمود نے ایک گھوڑا گاڑی کرائے پر لی اور وہ اس پر سوار ہوئے۔ ایک طرح کی جگہ خالی چھوٹی ہوئی تھی، وہاں ہم فعل مذکر لگائیں گے اس لیے کہ فاعل حامد و محمود مذکر ہے، اور ہم وہاں فعل واحد لائیں گے اس لیے کہ اس کا فاعل اسم ظاہر ہے، اور جہاں فاعل اسم ظاہر ہو وہاں فعل کو واحد ہی لایا جاتا ہے۔ پانچواں جملہ ہے غیر اولئک الاولاد ملابسهم وذهبوا الى المصلی، ان بچوں نے اپنے کپڑے بدلے اور عیدگاہ گئے۔ اس جملے میں دو جگہیں خالی چھوٹی ہوئی تھی، پہلی الاولادو کی جگہ پر اور دوسری ذهبوا کی جگہ پر، تو اولئک کے مناسب الاولادو جمع لایا گیا اس لیے کہ اولئک جمع ہے، اور پھر فعل بھی ذهبوا جمع لایا گیا اس لیے کہ واو ضمیر اس کا مرجع جو ہے وہ الاولاد ہے اور وہ جمع ہے، اس لیے فعل جمع لایا گیا اور مذکر لایا گیا چونکہ الاولاد مذکر ہے۔ چھٹا جملہ ہے عجنت البنات الدقیق وطبخن الرغیف، لڑکیوں نے آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ عجنت کی جگہ خالی چھوٹی ہوئی تھی، وہاں ہم نے عجنت فعل لگایا اس لیے کہ وہ فعل اس کے مناسب ہے۔ مؤنث لائیں گے فعل اس لیے کہ بنات فاعل اس کا مؤنث ہے، اور واحد لائیں گے اس لیے کہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے۔ ساتواں جملہ ہے توضأت البنتان وصلتا صلاة الفجر، دو لڑکیوں نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ صلتا کی جگہ خالی چھٹی ہوئی تھی، وہاں ہم فعل کو تثنیہ مؤنث لائیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے البنتانی ہے، تو صلتا کی جو ضمیر ہے وہ البنتانی کی طرف لوٹے گی، اور البنتانی تثنیہ مؤنث ہے اس لیے یہاں ہمیں بھی فعل تثنیہ مؤنث لانا پڑے گا۔ آٹھواں جملہ ہے لقی الصدیقان بعد مدت وتعانقا، دو دوست ایک مدت کے بعد ملے اور معانقہ کیا۔ لقیہ فعل کی جگہ خالی چھٹی ہوئی تھی، وہاں ہم فعل کو مذکر اور واحد لائیں گے اس لیے کہ فاعل ایک تو مذکر ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لایا جاتا ہے۔ نواں جملہ ہے دخل علی الامیر رجال وجلسوا طویلا، امیر کے پاس کچھ لوگ گئے اور دیر تک بیٹھے۔ جلسو کی جگہ خالی چھٹی ہوئی تھی، ہم نے وہاں جلسو لفظ لگایا اس لیے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ رجال ہے، وہ جمع ہے، مذکر ہے، اس لیے ہم یہاں فعل بھی جمع مذکر ہمیں لانا پڑے گا جو رجال ان کے مناسب ہے۔ 10واں جملہ ہے مضت ایام السرور بسرعت عجیبت، خوشی کے دن عجیب تیزی سے گزر گئے۔ مضت کی جگہ خالی چھٹی ہوئی تھی، وہاں ہمیں فعل واحد مؤنث لانا پڑے گا اس لیے کہ ایام فاعل اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل تو واحد لانا ہے، اور مؤنث اس لیے کہ ایام غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اور جب فاعل غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو وہاں فعل کو واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.